سب سے پہلے آپ کی آمد کا شکریہ. ہم آپ کو ویکنڈ پہ بلا لیتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی آگہی بہت اہم ہے. دیکھیں، جو بھی پولیٹیکل پارٹی جب کسی بھی حکومت میں آتی ہے تو اس کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے جس میں وہ اپنی ترجیحات کا تعین کرتی ہے مینیفیسٹو میں، اور پھر حکومت میں آنے پہ اس پہ عمل درآمد شروع کرتی ہے. ہم نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ ہم اداروں کو ریسٹرکچر کریں گے، بیکاز بدقسمتی سے اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کو پرپزلی یا دانستہ طور پہ مفلوج کر دیا گیا. اس میں ایسی قباحتیں ڈالی گئیں یا آئیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بذات خود ایک قانون بن گئی. یعنی قانون ایک چیز کہتا ہے، لیکن جو عملی طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس قدر اس سے ریپیٹیشن سے ہوتی ہیں، اس طرح متواتر ہوتی ہیں کہ وہ ایک نہ لکھا ہوا قانون بن جاتا ہے. اسی اپنے مینیفیسٹو کی پاسداری کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے مختلف انیشیٹوز لیے، اور اس میں جو اداروں کی شفافیت، اداروں کا مستحکم ہونا، وہ ایک بہت بڑا ایک ٹاسک بھی تھا. اور اس میں ظاہر ہے کہ بڑی ہمیں اپوزیشن بھی ملتی رہی، بڑے اس میں روڑے بھی اٹکائے جاتے رہے. تو ادارے تو بہت ہیں، تو کہیں سے تو شروع کرنا ہے، اور پیرللی یہ نہیں کہ یہ ایک جس کی ہم آج بات کریں گے یہ صرف ایک ایسا ادارہ ہے. ہر لیول پہ، چاہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ اور بھی جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، نیپرا ہے، پیمبرا ہے، اور جتنی بھی جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو فعال کرنا ہمارے لیے سب سے پہلے ایک امپورٹنس رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے. اس ملک میں جہاں پہ اور سارے ادارے اہم ہیں، ان میں سے ایک ادارہ جو کہ خاصی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے آپ کا اے جی پی آر. آپ جانتے ہیں کہ اس ادارے کا تعلق، یہ ایک وفاقی ادارہ ہے، لیکن یہ ڈسٹرکٹ کی حد تک اس کی نمائندگی ہوتی ہے اور اس کی موجودگی یا پریزنس ہوتی ہے. جتنی بھی حکومت خرید کرتی ہے پیپر رولز کے تحت، اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو اے جی پی آر سے ہوتی ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک چیز اگر آپ خود خریدیں تو اس کی قیمت کیا بنے گی، اس کی کیا لاگت آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری طور پہ اس کو پروکیور کرنا چاہیں، اس کو خریدنا چاہیں، تو اس کا ریٹ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اب یہ ریٹ کیوں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے؟ اس لیے ایک تو ٹیکس ہو گیا کہ چونکہ جب آپ پرائیویٹلی کرتے ہیں تو اس میں شاید آپ کبھی جی ایس ٹی نہیں دیں گے، کبھی آپ باقی جو ٹیکس ہیں وہ نہیں دیں گے. لیکن ان ٹیکسوں کو اگر آپ شامل بھی کر لیں تو اس کے باوجود اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے چیزوں کی قیمت. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر وفاقی حکومت 1 کھرب روپے کی، جو کہ ہمارے فگرز بتاتے ہیں 1 کھرب روپے کی خریداری کرتی ہے، تو اس میں جو آپ کو ہمارے ساتھی احمد حراج تفصیل بتائیں گے کہ 1 کھرب کی خریداری پہ ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً 150 سے 250 ارب روپے زیادہ لیے جاتے ہیں. اس میں اگر آپ صوبائی خریداری بھی شامل کر لیں، اس میں بھی وہ خریداریاں نہیں ہیں جو کہ سوئی ناردرن، سوئی گیس، پی آئی اے، ریلویز اور جتنے ادارے بھی کرتے ہیں، اس میں شامل نہیں ہیں. اور اگر صوبائی خریداری کو بھی لے لیں، کیونکہ ان کا تقریباً 58% ان کا ریسورسز ہوتے ہیں، تو اگر ان کا بھی 1 کھرب آپ روپے لگا لیں تو یہ تقریباً
300 سے 350 ارب روپے پاکستان کے عوام یہ زیادہ دیتے ہیں، یہ ان کی جیبوں میں سے جاتا ہے. اور اگر ہم پچھلے 10 سال کا لے لیں تو تقریباً 3.5 سے 4 کھرب روپے زیادہ خرچ ہوئے جو اس چیز کی قیمت تھی، سب ٹیکسز سب کچھ ڈالتے ہوئے. تو اب 4 کھرب روپے اگر پچھلے 10 سالوں میں یہ زیادہ خرچ ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پھر قرضے جو ہم لیتے ہیں، یہ جو عوام پہ ٹیکسز لگتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ جو کرپشن ہے اس کو اس میں شامل کر دی گیا. اور پچھلی حکومتوں نے کیوں اس پہ توجہ نہیں دی؟ بیکاز وہ اس کا ایک حصہ تھے. وہ جب آپ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ آپ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ مختلف کانٹریکٹس مختلف طریقوں سے پیسے بنا رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا تو دھیان اس طرف نہیں جائے گا، بیکاز آپ تو اس کا حصہ ہیں. آپ تو چاہیں گے کہ یہ سسٹم اسی طرح سے چلے کہ 100 روپے کی چیز اگر ایک 150 روپے یا 250 روپے میں خریدی جائے تو ظاہر ہے آپ تو اس کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ کرتی رہی ہیں ماضی کی حکومتیں. جبکہ عمران خان نہ تو اس کا کوئی کاروبار ہے، نہ اس کی کوئی فیملی سیاست میں ہے، تو وہی ایک شخص ہے جو کہ کوالیفائڈ ہے، جس کے پاس یہ اخلاقی جرت ہے، جس کے پاس یہ ایک اخلاقی مینڈیٹ ہے کہ وہ ان چیزوں کو درست کرے جس سے کہ اس ملک کے عوام کو فائدہ ہو، ملک کے قرضوں میں کمی آئے، عوام پہ کم سے کم ٹیکس لگائے جائیں. یہ اس کی بنیادی اسپرٹ ہے. تو میں چاہوں گا کہ احمد حراج صاحب اس پہ آپ کو جو بھی اس کے فیکٹس فگرز ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں آئندہ نہ ہوں، کم از کم آنے والے سالوں میں نہ ہوں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو اپوزیشن والے جو کہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، 20 مہینے میں آپ اس ملک میں وہ والی اصلاحات مکمل طور پہ نہیں کر سکتے جو کہ پچھلے 40 سال یا 72 سال سے اپنی جڑیں پکڑ چکے ہیں. جو ہماری 20 مہینے کی جو پروگرس ہے وہ آپ کو یہ دیں گے کہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طرح آپ باقی اداروں میں بھی دیکھیں گے کہ جو چیزیں ہیں وہ ابھی انشاءاللہ آپ کو مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں یہ ساری سامنے آتے جائیں گی، اور اسی طرح سے ہم اس ملک کو ٹھیک کریں گے. تو جو اپوزیشن والے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ عمران خان کی ذات کو نشانہ بنانا، اس پہ وہ پریشر ڈالنا جو کہ وہ کبھی قبول ہی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے یہ جو سسٹم انہوں نے بنائے ہوئے جس کے کہ یہ ڈائریکٹ بینیفیشری تھے، اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچتے دینا ان کی سب سے بڑی ترجیح ہے. کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو یہ سارے جیلوں میں بھی ہوں گے، اور نہ پھر جب ان کی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ڈسکریڈٹ اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ان کا دوبارہ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ لکھ لیں، یہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. یہ 2-2 3-3 جو آپس میں ملتے ہیں، یہ اس کو عوام کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ پاکستان جو ہے تو ایک اس میں ایسی حکومت آئی ہے جو کہ ان کو چھوڑے گی نہیں، ایک ایسی حکومت جو کہ حساب لے گی. تو میں اب ریکویسٹ کرتا ہوں احمد حراج صاحب سے کہ وہ اس کا تفصیلی جو اے جی پی آر کے کانٹیکس میں اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے بارے میں اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. جی حراج صاحب. وزیر اعظم کی ہدایت پر پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن نے سرکاری خریداری کے معاملات پر ایک انسپیکشن کی، جس کو چند ماہ سے کنڈکٹ کیا گیا. خیال یہ تھا کہ اس میں بہت بدعنوانیاں ہیں اور اس میں سسٹم میں بہت خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور یہ جو بگاڑ ہے یہ حکومتی اخراجات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں. جیسا کہ پہلے ذکر کیا شبلی صاحب نے کہ یہ جو عوام کا پیسہ ہے یہ در حقیقت حکومت کے استعمال میں یہی پیسہ ہوتا ہے، اور جب حکومتی اخراجات بڑھتے ہیں تو لا محالہ اس کا بوجھ عوام پر ہی پڑتا ہے.
اب پرائم منسٹرز انسپیکشن کمیشن اپنے اس ساری انکوائری کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ نجی شعبے کے نسبت حکومتی خریداری بہت زیادہ مہنگی ہے، اور اس کی وجوہات میں ایک تو ٹیکسز ہیں، اس کے علاوہ ایک نظام یہاں رائج ہو چکا ہے جس کو سپیڈ منی کہتے ہیں، اس کے کئی طرح کے نام ہیں، عرف عام میں ہم اس کو کرپشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب کوئی بل بھی ایسا نہیں ہے جو اکاؤنٹ آفیسز میں آسانی کے ساتھ اس کی پیمنٹ حاصل کی جا سکے۔ اس میں ایک تو پری آڈٹ ہے جو قانوناً اکاؤنٹ آفیسز کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات خام خواہ کے اعتراضات لگا دیے جاتے ہیں، معاملے کو الجھا دیا جاتا ہے، اور جو وینڈرز ہیں، جو سپلائرز ہیں، ان کی پیمنٹ میں اتنی تاخیر کر دی جاتی ہے کہ ان کو اگر بینکوں سے انہوں نے فائنینسنگ لے رکھی ہے یا اور کاسٹ کی وجہ سے ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اور وہ یہ بوجھ آئندہ اپنے بلوں میں شامل کر کے حکومتی خریداری میں قیمتیں بڑھا کر وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ خام خواہ کا بوجھ ہے جو کہ ہمارے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس بگاڑ کو بڑھنے دیا گیا ہے۔ سلجھانے کی کوئی کوشش ماضی کی کسی حکومت نے نہیں کی۔ در حقیقت سرکاری ادارے خریداری کی مد میں ملوث اپنے ہی ملازمین کی کرپشن کی اضافی رقم ادا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی ایک عجیب بات ہے کہ حکومت اپنے ہی امپلائیز کی کرپشن کے پیسے ادا کر رہی ہے۔ اس کو بہتر کرنا، اس کو درست کرنا، پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سسٹمیٹک ریفارمز لے کے آئیں گے، ہم سسٹم کو بہتر کریں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ سارا سسٹم ہی ٹھیک ہونے والا ہے۔ پرائم منسٹرز انسپیکشن کمیشن میں مجھے اب تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے، اور میں نے مختلف محکموں کے جو معاملات دیکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی محکمہ بھی ایسا نہیں جس کے اوپر تسلی بخش قسم کی کوئی ان کو کوئی ہم گریڈنگ دے سکیں کہ جی یہ محکمہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ہر محکمے میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہتری جو بتدریج ہونی چاہیے تھی کافی عرصے سے، وہ ہوئی ہی نہیں، اس کو التوا میں ڈال دیا گیا۔ خیر، اے جی پی آر حکومت کا ایک ایسا آفس ہے جو حکومت کی تمام خریداری، فیڈرل گورنمنٹ کی تمام خریداری کو دیکھتا ہے اور تمام پیمنٹس کو دیکھتا ہے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ریونیوز، یہ اس کا مکمل نام ہے۔ اسی طرح صوبوں میں اکاؤنٹنٹ جنرلز صوبائی ہیں، وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے ذیلی دفاتر ڈسٹرکٹس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم جو اکاؤنٹس کا ہے، حکومتی اخراجات کی پیمنٹس کا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک مربوط نظام بن چکا ہے جو کہ ایک اپنے ہی بنائے ہوئے ایک معاملے کے تحت اس بگاڑ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اور بعض اوقات ہوتی ہے جس طرح انسان کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لمبی بیماری لگ جائے تو وہ اسی کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو درست ہونی نہیں، میں ہی اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لوں۔ تو ہمارے گورنمنٹ میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اے جی پی آر کا سسٹم ہے، باقی محکمے بھی اس کے ساتھ ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سپلائرز بھی اسی کے ساتھ ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے معاملے کو درست کریں کہ وہ کچھ جو نہیں ہونا چاہیے وہ کیوں ہونے دیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ میں وثوق کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی منتخب حکومت ہے جس نے اس معاملے میں ہاتھ ڈالا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آنے والے مہینوں میں ایک بہترین نظام بنا کر دکھائیں گے جو اس سارے بگاڑ کو دور کرنے میں مدد دے گا، اور یہ معاملہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے چلے گا۔ اب یہ اس میں ہم نے وزیر اعظم کو جو ہم سفارشات دے رہے ہیں اس معاملے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک ایس اے پی سسٹم، ایک اکاؤنٹنگ کا الیکٹرانک سسٹم ہے
جو کہ وزیر اعظم کی ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے عین مطابق ہے. ہم یہ وزیر اعظم کو ریکمنڈیشن بھیج رہے ہیں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کی طرف سے کہ ایس سی پی سسٹم جس کو اکاؤنٹس آفس نے آج سے 16 سال پہلے خرید کیا تھا، حاصل کیا تھا، اپنے پاس منگوایا تھا، لیکن 16 سال سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. تو وہ سسٹم، اس میں جو بھی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے اس اپ گریڈیشن کو حاصل کیا جائے. اس سسٹم کو، آن لائن پرچیزز کے سسٹم کو یہاں پہ لگایا جائے. اور یہ سسٹم اسی طرح ہے جس طریقے سے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملتی ہیں کہ آٹومیٹکلی ان کے بینک اکاؤنٹس میں وہ ہر مہینے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور ان کو کہیں آگے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا. اسی طریقے سے وینڈر رجسٹریشن کر کے تو بلز کو محکمانہ طور پر کلیئر کر کے اے جی پی آر آفس ان کی آن لائن پیمنٹس کرے. ایک چیک لسٹ جو ہے اے جی پی آر آفس اس کو شائع کرے، اس کو عوام کے سامنے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے یا اپنے آفیسز کے ذریعے عوام تک پہنچائے کہ جو کوئی بل کی پیمنٹ لینے کے لیے آئے گا اس کو یہ اس چیک لسٹ کے مطابق اپنے لوازمات پورے کرنا پڑیں گے. اور ایک دفعہ وہ لوازمات پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اسی طرح ٹائم لائنز کریٹ ہونی چاہیے کہ ایک بل جب وصول ہو گیا ہے آفس میں تو اس کو ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی پیمنٹ ہونی چاہیے. اور اس معاملے میں ملوث لوگوں میں جو خام خواہ تاخیر کا باعث بنتے ہیں یا مختلف قسم کے حربے اختیار کر کے بلز لے آنے والے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تاکہ وہ اسی قسم کی کرپٹ پریکٹسز کا حصہ بن جائیں، ان کے خلاف محکمانہ ایڈمنسٹریٹو کارروائی فوری طور پہ عمل میں لائی جانی چاہیے. اب یہاں پہ یہ بھی میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف بلز کی پیمنٹ تک ہی یہ بگاڑ موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں دیگر محکموں کے سرکاری ملازمین کی بھی بخشش نہیں کی جاتی. یعنی جو لوگ اپنی لیو انکیشمنٹ یا ٹی اے ڈی اے بلز یا میڈیکل بلز لینے کے لیے کبھی اے جی پی آر کے ساتھ آفس کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ پڑتا ہے تو ان کو بھی یہ ساری سہولت کاری کا حصہ بننا پڑتا ہے. اور اس سے یہ بگاڑ دوسرے محکموں میں بھی منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے اور محکموں میں یہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے بوگس بل ڈالنے کا کلچر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ بوگس بل کے ذریعے اپنے اخراجات کو بڑھا دیتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ حاصل کر کے تو دوسرے بلوں کی کلیریفیکیشن کرانے کے لیے یا دوسرے بلوں کو پے کروانے کے لیے ہم یہ پیسہ استعمال کریں. تو یہ جس طرح ایک برائی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں اور اس کو نہ روکا جائے تو وہ اور کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے. اسی طرح یہ جو اکاؤنٹس آفیسز کا یہ جو میل پریکٹسز ہیں یہ دوسرے محکموں میں بھی سرایت کر چکی ہیں اور یہ ایک مربوط نظام بن چکا ہے جس کو ہم درست کرنے کے لیے اپنی ریکمنڈیشنز ہم نے تیار کی ہیں، آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ گریڈ 21 اور 22 کی جو پوسٹنگز ہیں آفیسرز کی وہ ہمیشہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد عمل میں لائی جاتی ہیں، لیکن یہ جو اکاؤنٹس آفیسرز ہیں ہمارے ان میں وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ہی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی ہیں. تو ہم یہ بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آئندہ سے نظام میں یہ تبدیلی لائی جائے کہ پرائم منسٹر کی ان پٹ کے ساتھ، ان کی اجازت کے ساتھ، ان کی منظوری کے بعد یہ پوسٹنگز کی جائیں تاکہ بہتر اور شفاف قسم کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوں، اس میں ایک شفافیت بھی آئے اور بہتر لوگ بھی آگے آ سکیں. اس کے بعد ایف آئی اے کو بھی ہم نے کہہ دیا ہے کہ جو اس سارے نظام میں نون لوگ ملوث ہیں جن کے بارے میں عام طور پر یہ معلومات ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ برائی جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ان کے ایسٹس کی تصدیق کے لیے، ان کی اثاثہ جات کی ایویلویشن کے لیے ایف آئی اے سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے، ان کو بھی انوالو کیا ہے اور ان کا ایک آفیسر ہماری ساری کاوش میں، ہماری پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم میں
ان کا ایک آفیسر شروع سے ہم نے شامل کیا ہوا تھا جس نے سارے معاملے میں ہماری مدد بھی کی. تو یہ AGPR کے آفس کے بارے میں آج آپ کو جو ہم شیئر کر رہے ہیں معاملہ, اور اس میں جو اگر 10 سال کی فگر شبلی صاحب نے پہلے شیئر کی ہے اس کے اوپر اگر ہم غور کریں کہ کتنے کھرب روپے کی بچت حکومت پاکستان کی ہو سکتی تھی 10 سالوں میں, اور اس سے ہمیں قرضے نہ لینے پڑتے, ہمیں اور کئی چیزوں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی, کیونکہ حکومت کا سارا معاملہ اگر اخراجات کی طرف ہم دیکھیں اور اس کے بعد پیدا کردہ بگاڑ کی طرف دیکھیں تو یہ حکومتی معاملات کی ایک ایک جو ذرہ ہے یا ایک ایک جو روپیہ ہے اس کو جب ہم اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ اربوں خربوں میں پہنچ جاتا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نیا پاکستان کا ہمارا جو نعرہ ہے اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں, اور انشاءاللہ تعالی اکاؤنٹس آفیسز کی اس سسٹم ریہیبلیٹیشن کے ساتھ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں. اور میں اس کے اوپر اس لیے بار بار اصرار کر رہا ہوں کیونکہ اکاؤنٹ آفیسز ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں حکومت کی تمام کارروائی میں. انہی کی فگرز ہیں جو ہمارے بجٹ کا حصہ بنتی ہیں, انہی کی ذریعے ساری فائنینشیل مینجمنٹ ہوتی ہے, اور یہ ایک ایسا کلیدی کردار ہے اس محکمے کا کہ یہیں سے سارے معاملات کو بہتر کرنے میں بہت بڑی مدد مل سکتی ہے. جی شبلی صاحب. نہیں 1.5% 15-16% 16% بنتا ہے 1 کھرب پہ. ہم 15% کے قریب 150 ارب کہہ رہے ہیں جی. نہیں یار, کس کا جی؟ نہیں ہم 150 ارب, نہیں 15 ارب سے تو زیادہ ہوتا ہے نا 150 ارب. دوسرا سوال سر راج صاحب آپ کے, یہ تو ایک سرکاری وہ ہو گیا نا, لیکن جو پبلک سیکٹر کی کمپنیاں 400 سے زیادہ کرتی ہیں ان کی پیمنٹس AGPR کے تھرو نہیں ہوتی. فرض کریں ایک چھوٹی سی مثال, آج سے 8-10 سال پہلے ایک مانیٹائزیشن پالیسی آئی گریڈ 20 سے 22 کے لیے, اور تمام نے لی ہوئی ہے, تمام سیکٹریز میں لی ہوئی ہے, تمام ایڈیشنل سیکٹریز میں لی ہوئی ہے. وہ گاڑی ڈرائیور مینٹیننس اور فیول نہیں دے سکتے, وہ 1.25 لاکھ روپیہ مہینے کا لیں. تمام گاڑی آپ اپنی ایجنسیوں سے کرا لیں, ہر سیکٹر میں 6 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. پبلک سیکٹر جو ان کے اندر کمپنیاں آتی ہیں ان سے لی ہوئی ہیں, ڈرائیور لیے ہوئے ہیں, ان لمیٹڈ فیول لیے ہوئے ہیں, یہ اس سے بھی بڑی رقم ہے. تمام سیکٹریز ایڈیشنل سیکٹریز ہیں, آپ یہ چیک کرا سکتے ہیں, اور میں چیلنج کر رہا ہوں کئی سیکٹریز کو میں خود جانتا ہوں جنہوں نے اپنی کمپنیوں سے اور ان کمپنیز کے تھرو جو خریداری اور پیمنٹس ہوتی ہے وہ ان اکاؤنٹس کی نسبت اس میں بہت زیادہ کمیاں, کیونکہ آڈٹ انہوں نے اپنی مرضی کی کمپنیوں سے, پرائیویٹ کمپنیوں سے کراتے ہیں, اور ان کی پیمنٹ جس میں NHA بھی ہے, باقی کمپنیاں بھی ہیں, ٹیلی کام کی کمپنیاں ہیں, باقی کمپنیاں جو آپ کی منسٹری ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کرتی ہے یا انفارمیشن کرتی ہے, مطلب انفارمیشن میں بھی اسی طرح ہوگا کئی کمپنیوں. تو یہ اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے پبلک سیکٹر میں؟ جی یہ پبلک سیکٹر میں ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے علاوہ بھی کئی اور معاملات ہیں. بات یہ ہے کہ AGPR آفس کے ذریعے پرائیویٹ کمپنیوں کو بھی پیمنٹس ہوتی ہیں, جو دوائیاں خرید ہوتی ہیں پرائیویٹ کمپنیاں سپلائی کر رہی ہیں, یہ ساری خریداری تو پرائیویٹ کمپنیوں سے ہی آلموسٹ ہو رہی ہے. اور بات پبلک سیکٹر کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں. پبلک سیکٹر کمپنیوں کی, اچھا آپ جس طرح WAPDA یا NHA یا اس طرح کی بہت ساری, ٹھیک ہو ہر منسٹری کے اندر بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات نوٹ کر لی, اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. یہ جو سیکٹری والی نہیں میں اس کا یہ کہوں گا کہ مانیٹائزیشن لے کے گاڑیاں ایک سیکنڈ, سمجھ گئے آپ کا سوال, سمجھ گئے. دیکھیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مانیٹائزیشن جو اویل کر رہا ہو اس کو یہ بالکل حق نہیں بنتا کہ وہ ساتھ میں اور گاڑیاں لے, اور اس کا مقصد ہی مانیٹائزیشن کا یہ تھا کہ یہ چیز جو کہ ہو رہی تھی کہ جس میں کہ سرکاری گاڑیوں کی مینٹیننس پہ اتنا خرچہ ہوتا تھا کہ اس میں ہر 2 سال بعد ایک نئی گاڑی آپ خرید سکتے تھے. مانیٹائزیشن کا مقصد ہی یہی تھا, اگر اس اسپرٹ کو کوئی وائلیٹ کر رہا ہے ہم اس کے پیچھے جائیں گے اور ہم آپ کو انشور کریں گے. بلکہ ایک اچھا وہ ہے کہ ہم اس میں اگلی پریس کانفرنس ہوئی انشاءاللہ اگلے ہفتے, تو ہم اس کے بارے میں آپ کو فیڈ بیک بھی دیں گے کہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ
کہ کیا ہوا اور کون کون اس کے وائلیٹ کون کر رہے ہیں. جو وائلیٹ کریں گے ہم ان کو بالکل ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. اشفاق محمد صاحب کیبنٹ ٹی وی. یہ تو میرا سوال پہلے یہی ہے جس بات بہار کے حوالے سے آڈٹ کے حوالے سے بات کی. ایک بڑا اقدام ہے اگر اس طرح کے یہ حکومت جس کو بڑھ چڑھ کے عوام کے سامنے رکھی, کیونکہ یہ ہمیشہ خفیہ رکھتے ہیں. آڈٹ ہوتی ہے اس میں بہت سارے چیزیں نکل آتی ہے لیکن عوام تک نہیں پہنچتی. یہ بہت اچھی اقدام ہے, لیکن اگر اس کو جس طرح سناوا صاحب نے کہا کہ جو فگر ہے جس طرح سرکاری گاڑیاں ہیں اس کو بتایا جائے کہ کتنی سرکاری گاڑیاں ریکور کی جو غیر ضروری استعمال کی جاتی ہیں, خاص کر سیکٹری صاحبہ. ایک سوال تو میرا یہی ہے اگر ریکارڈ ہو یہ بتایا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اجمل وزیر صاحب کی جو جس طرح میڈیا کے حوالے سے اشتہارات کے حوالے سے چینل کے حوالے سے اس کو ایک ویڈیو اس کے حوالے سے ہٹایا گیا ہے, اس کے حوالے سے بتایا گیا. دوسرا نیب نے بھی نور القادری صاحب حج اشتہارات کے حوالے سے اس طرح کے انہوں نے دیکھیں جہاں تک کہ جن دو ایشوز کا آپ نے ذکر کیا, پہلے کا تو آپ نے خود ہی اس کو آپ نے جواب بھی دے دیا اور آپ نے اس کو ایکنالج کیا ہے کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں یا جو ہم نے نشاندہیاں کی ہیں وہ بڑی اہم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان وہ انہوں نے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ ثابت کیا ہے. جو آپ کی میڈیا کی جو اطلاعات ہیں جس میں کہ جو ہمارے ادھر اس کے اسپوکس پرسن تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے. آپ ہمارا ریکارڈ دیکھیں, ہم نے ہمارے سینٹ کے الیکشنز میں گڑبڑ ہوئی تھی, اس میں ہم نے اپنے سٹنگ 20 MPAs کو ہم نے نکال دیا. تو دیکھیں ہم تو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں کہ یہ ساری بیماریاں ہیں. اس میں ہم اپنی بھرپور کوشش کمٹمنٹ, پرائم منسٹر کی جو کمٹمنٹ ہے کہ وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح ایک ایک اس پہ بندے پہ نظر رکھی ہوتی ہے, اور جو ہی موقع ملتا ہے ذرا بھی وہ اس لائن سے جو کہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے جس کے لیے عمران خان نے جدوجہد کی 23 سال 24 سال سے, اگر اس کو کوئی انفرادی طور پہ کوئی اگر اس کو کمپرومائز کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں نہ عمران خان کی حکومت میں. تو یہ تو ہمارا ایک مسلسل ایک ہوا ہے. ہوں گی اس طرح کی سچویشنز, ہم یہ نہیں کہتے ہیں, یہ ہوں گے ایسے لوگ کچھ جو کہ اگر ہمارے, لیکن حکومت کی طرف سے پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی بھی ذرا بھر بھی اس کو وہ نہیں ملے گی, چھوٹ نہیں ملے گی, کیونکہ یہ ہمارا نظریہ ہے, یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی ہماری کوشش ہے کہ اس حکومت میں جتنی زیادہ شفافیت ہوگی, جو وزراء ہیں جو حکومتی کارندے ہیں ان سب پہ ایک کڑی نظر رکھی جائے گی, اور جو بھی ذرا جس پہ تھوڑا بھی ثابت ہو جائے ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. عمر جان صاحب دنیا سے. سر دو کوشچن ہیں سر, ایک صاحب آپ سے اور ایک سر آپ سے. سر آپ 1.5 سال آپ نے کہا کہ آپ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے, وزیر اعظم نے جب آپ کو اس انسپیکشن ٹیم کا چیئرمین بنایا. سر 1.5 سال کے بعد آپ نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ نے بہت سے اداروں کو انسپیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسٹارٹ AGPR سے کیا. تو سر یہ 1.5 سال بعد صرف AGPR کی سفارشات آپ نے تیار کی یا آپ نے دیگر کوئی ایسی اور ادارے بھی ہیں ان کی سفارشات تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں یا ان کے لیے مزید وقت آپ کو لگے گا؟ جی نہیں, یہ الفابیٹک آرڈر میں شروع ہوا ہے اے سے. اچھا دوسرا سر آپ سے, سر آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اب وقت ہے وزیر اعظم کی جو کا منشور تھا, مینیفیسٹو تھا, اس پہ امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا. آپ نے سر 2 سال بعد جب مینیفیسٹو پر امپلیمنٹیشن سٹارٹ کیا ہے تو اس وقت اپوزیشن بالکل اکٹھی ہو چکی ہے اور وہ آپ کو آپ کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے کل سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ایک باقاعدہ پلان بن رہا ہے. تو سر یہ تھوڑا سا آپ کو بھی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے ایک بہت احسن اقدام شروع کیا ہے اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ نئی احتساب کی کورٹس 120 کے قریب نئی احتساب کورٹس بنائی جائیں. یہ تب اکٹھے ہوتے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ جب اب جو ہے تو وہ ان کی پکڑ آنے والی ہے, تو یہ تب پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کیا وہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بیچارے بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک وہ بن جائے, ایک طریقہ بن جائے جس سے کہ کم از کم مل جل لیں, ایک اخبار میں تصویر آ جائے کہ جی یہ APC ہوئی ہے. آپ نے دیکھا اس میں کون شامل تھے. دیکھیں یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب بھی ذرا احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو چیف جسٹس صاحب نے جو کورٹس کا اعلان کیا ہے, انہوں نے دوبارہ جو ہے تو اپنے آپ کو, کیونکہ یہ اصل میں اپنے آپ کو اور اپنے مال و دولت کو بچا رہے ہیں, ان کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, یہ صرف اسی کے لیے
ایک وہ کرتے ہیں, ایک اوکیزن کریٹ کرتے ہیں, ایک موقع کہ جس سے یہ لگے کہ جی وہ ہے. پاکستان اور کرپشن ابھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہ آپ کو یاد ہو, یہ اب قصہ پاری نہ بن گئے. یہ جو حکومت, یہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت آگے پیچھے ہو رہی ہیں, آپس میں ان کا پہلے تو اتفاق نہیں ہے, بیکاز ہر ایک چاہتا ہے کہ جی ہمارا کچھ ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھ لیا, پی ایم ایل نون کہاں پہ تھی, پیپلز پارٹی کہاں پہ ہے, اور یہ ہے. تو یہ اس کو تو ہم ضرب صفر جو ان کا جو اکٹ ہے ابھی جو ہے, تو یہ اس کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ یہ احتساب جب بھی قریب ہوتا دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ اکٹھا ہونا شروع کر دیتے ہیں. جی ایک نہیں, سیکنڈ. یہ اس کا جواب یہ اہم ہے. اچھا, ایسے ہے جی کہ ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 5 سال میں جو نون لیگ کے 5 سالہ دور ہے, اس میں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن نے کل 6 انسپیکشنیں مکمل کی تھی. 5 سال میں 6 انسپیکشنیں مکمل کی تھی. جو ہمارا یہ حکومت ہے, عمران خان کی حکومت میں, پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن ابھی تک 24 انسپیکشن مکمل کر چکی. اور یہ ابھی 1.5 سال, جنوری 2019 سے ہم نے انسپیکشن شروع کی. سو 12 مہینے وہ, اور یہ 5-6 مہینے, 18 مہینوں میں ہماری 24 انسپیکشنز مکمل ہو چکی ہیں. ان کی رپورٹس بھی جا چکی ہیں پرائم منسٹر کو, اور ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا. یہ معاملہ چونکہ اے جی پی آر کا ایک اس طرح کا معاملہ ہے کہ اس سے ایک ہر آدمی کو کسی نہ کسی حد تک اس کے بارے میں آگہی بھی ہے اور وابستگی بھی ہے. تو باقی جو محکمانہ معاملات ہیں وہ ہر معاملہ اس طرح کا نہیں کہ عام اس کو اگر ہم شیئر کریں تو شاید کسی کو اتنا اس بارے میں دلچسپی نہ ہو. تو یہ ایک دلچسپ معاملہ بھی ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بڑے دور رس نتائج ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اس لیے آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز کا آپ کا ایک ایسے چینل سے تعلق ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل چینل ہے. میں چاہوں گا کہ آپ پاکستان کو اس کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے کانٹیکس میں دیکھیں. آپ دیکھیں کہ ایسے ممالک جن کا کہ بہت بڑا ایک اسٹیبلشڈ ہیلتھ کیئر سسٹم تھا, ان کی ریسورسز, ان کی پورا انفراسٹرکچر جس طرح کا تھا, اس میں وہ اس چیز کو, اس کووڈ کو ہینڈل نہیں کر سکے اس بہترین طریقے سے جس طرح کہ ہمارے جیسا ایک غریب ملک جس کا کہ ہیلتھ سیکٹر ٹوٹلی نان ایگزسٹنٹ آلموسٹ تھا, ہم نے ایک اس کووڈ کے, کورونا کے جو مسائل ہیں اس کو جس خوبصورتی سے ہم نے ہینڈل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ نہ تو ہمارے لوگ خدا نخواستہ اسپتالوں کے باہر لیٹے ہوئے ہیں, نہ سڑکوں میں پڑے ہوئے ہیں, نہ ہماری کوئی سپلائی چین ڈسرپٹ ہوئی, اور نہ کوئی افراتفری پھیلی. اور ملکوں میں اگر آپ ہمارے ہمسایہ ملک کو لے لیں, انڈیا کو لے لیں آپ, وہاں پہ کیا حالات ہیں, ان کی تو معاشی طور پہ ہم سے کافی بہتر تھے, لیکن صرف جو عمران خان کی جو ایک حکمت عملی تھی جس کو کیا انٹرنیشنل میڈیا, آپ آکسفیم کی رپورٹ دیکھ لیں, آپ امپیریل کالج کی رپورٹ کو دیکھ لیں, اس سے شو ہوتا ہے کہ ہم نے کس باوجود اپنی بے سر و سامانیوں کے ہم نے کس احسن طریقے سے اس پورے پینڈیمک کو ہم نے ہینڈل کیا ہے, جس کا کہ ماضی میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا. یہ تو ایک ایسی وبا تھی جس میں کہ کوئی کسی دنیا میں کوئی دوسرا ملک کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا, بیکاز ہر ایک خود اپنے مسائل میں اتنا گھر گیا تھا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کمیاں بیشیاں کہیں پہ ہوں گی, آئیڈیل ورلڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, بٹ جو اوور آل آپ اس کا جو ریزلٹ دیکھیں, جس طرح کہ اس کا ڈکلائن ہوا ہے, جس طرح کہ ہمارے چیزیں بہتر ہوئی ہیں, ہماری اکانومی کو جو ایک ایسا جو ہمارا جو ایک لاک ڈاؤن کا جو ہم پہ پریشر تھا اس کو پرائم منسٹر صاحب نے کس طرح سے ہینڈل کیا, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی اکانومی کو بھی نسبتاً بہتر طریقے سے ہم اٹھا سکیں ہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹس آپ دیکھ لیں, وہ باقی ملک جن کی جی ڈی پی گروتھ -6, -4, -3, -8, اچھے ملک ان کی کم ہوئی ہے,
ہماری پھر بھی جو ہے جو ہماری 0.4 سے 1.1% کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ آئی ایم ایف کی جو لیٹسٹ رپورٹ اس میں کی گئی ہے. تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمی بیشیاں ہوئی ہوں گی لیکن جو اوور آل رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا کامیاب ہے. پرائم منسٹر صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ بالکل سپاٹ آن تھی اور اس کو باقی ممالک جو ہے تو اب ایمیولیٹ کر رہے ہیں, یعنی باہر کے دنیا کے ملک جو ہے تو اب ہماری اس حکمت عملی کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور ہماری لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا امتحان تھا جس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے سرخرو ہوئے ہیں. آخری سوال ذوالفقار کرمانی ٹائم نیوز سے. شبیر صاحب آپ سے سوال ہے کہ یہ سوال ابھی کیا بھی گیا تھا اور آپ نے کہا کہ پاکستان اور کرپشن ساتھ نہیں چل سکتے. تو کل جو ملاقات ہوئی تھی وہاں پریس ریلیز جاری کی گئی, ان کا جملہ تھا کہ پاکستان اور عمران خان ساتھ نہیں چل سکتے. اگر عمران خان صاحب تقریر کرتے ہیں قومی اسمبلی میں تو کہتے ہیں میں آج ان کو این آر او دے دوں تو سارا پریشر ہٹائیں گے. ان کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم اور این ایف سی سے ہاتھ ہٹا لیں تو سارا پریشر ختم ہو جائے گا. جے آئی ٹی کو کسی کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں کہ شاید 18ویں یا این ایف سی یا سندھ حکومت کو پریشر. تو سر این آر او اصل میں بانک اور پریشر اصل میں کون ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان کو اور جو باقی سیاسی لیڈر ہیں ان کا موازنہ کر ہی نہیں سکتے. ایک طرف عمران خان ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی, دنیا بھر میں اس کی شناخت سیاست میں آنے کے سے پہلے, اور ایک وہ جو کہ ادھر وراثتی سیاست کے ایک وہ ہیں سمبلز ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نہ کاروبار نہ انڈسٹریز, دوسری طرف ایسے حکمران جن کی انڈسٹریز ان کے کاروبار, ایک ایسے پولیٹیکل پارٹیز, دونوں کو آپ دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی, وہ ان کا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا کس طرح سے کرمنل مافیاز کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا, کس طرح سے وہ اپنے مفادات سیاسی اور مالی مفادات کی پروموشن کے لیے وہ کس طرح سے لوگوں کو کس طرح سے استعمال کرتے تھے. جے آئی ٹی کی رپورٹ اور یہ ساری چیزیں یہ کس کی بنیاد پہ ہوئی ہے؟ یہ پریشر پہ, ہمارے پریشر سے انہوں نے وہ کی, وہ تو اس کو پبلک کر ہی نہیں رہے تھے. آپ دیکھ لیں دوسری جو پی ایم ایل نون والے ہیں انہوں نے ملک کو کس حالت میں پہنچا دیا. ان کے جو ماڈل ٹاؤن کے یا اور کس قسم کے یہ جو ارشد ملک کے جو قصے ہیں یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ ان کا ایک بڑا گٹھ جوڑ تھا. انہوں نے پیٹرنائز کیا, انہوں نے اس کی سرپرستی کی ہے ان سارے اس کی کرمنل ایکٹیویٹیز کی, اپنے مالی مفادات کو پروٹیکشن کرنے کے لیے, اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کا ہر حربہ استعمال کیا ہے. ویرز جو ہماری حکومت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, نہ اس میں کوئی ایسے گینگز ہیں نہ اس میں کوئی ایسے مافیاز ہیں جو کہ اس قسم کی حرکتیں کریں. تو ان کا یہ کہنا کہ جی وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور پاکستان یہ ہے پاکستان ہوا ہے, ہم نے تو کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب پاکستان اور کرپشن یہ جو ہے تو اکٹھے نہیں چل سکتے ہیں. ہم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ کرپشن کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. سر جو جسٹس فائزی صاحب کیس کی مسز ہیں انہوں نے جو جواب جمع کرایا کل پبلک بھی کیا, آج اس میں بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں وزیر اعظم عمران خان پہ, اور ان کے جواب میں لکھا ہے کہ عمران خان اور ان کے حوالی مئی 2019 سے جسٹس فائزی صاحب اور ان کی فیملی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی لگے ہوئے ہیں, اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے بہار سے کہ اوپر سے آرڈر آیا کہ ہم لوگ اس پہ کیا کہیں گے ان کے جواب؟ دیکھیں یہ ایک ایسا کیس ہے جو کہ اس وقت زیر سماعت ہے. جب انشاءاللہ یہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے اس کے بعد آپ اس کے بارے میں جو سوال ہم سے پوچھنا چاہیں ہم اس کا جواب دیں گے. اور باقی جو ہے تو الزامات جو ہے اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ اس وقت یہ ایک سب جوڈس کیس ہے اور وقت انشاءاللہ آئے گا, مطلب ہے جس میں کہ اس میں ایک دفعہ ہم اس وقت کوئی نہ انفلوئنس, کیونکہ ہم گورنمنٹ ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم ایسی بات کریں جس سے کہ ہم پہ یہ الزام ہو کہ ہم اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. جو بھی آپ نے جو کہا کہ 24 انسپیکشنز جو ہیں وہ آپ نے مکمل کر دیا, تو یہ بتائیں گے کون کون سے؟ وہ آپ کی تفصیلات آپ کو دے دیں گے, آپ کو ریٹرن دے دیں گے. ریٹرن دے دیتے ہیں.